بسم اللہ الرحمن الرحیم وفیہ نظر سبق سے پہلے ایک مقدمہ تمہیدی سمجھ لیں تاکہ آگے بات کا سمجھنا آسان ہو۔ کم اس کے معنی ہے مقدار۔ کم اس کے معنی کیا ہے؟ مقدار۔ کم کی دو قسمیں ہیں، کم منفصل اور کم متصل۔ کم منفصل کا معنی ہے ایسی مقدار جس میں انفصال ہو، جدائی ہو، یعنی اتصال نہ ہو، جیسے کہ اعداد، جیسے کہ اعداد۔ صحیح ہے، 1 2 3 4 یہ ہوا کم منفصل، یعنی مقدار منفصل۔ دوسرا ہے کم متصل، یعنی ایسی مقدار جس میں کیا ہو؟ اتصال ہو، انفصال نہ ہو، جس طرح خط اور زمانہ۔ زمانے میں بھی انفصال نہیں ہے۔ پھر کم متصل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کم متصل قارُ ذات، اور دوسرا کم متصل غیر قارُ ذات۔ کم متصل قارُ ذات جس طرح کے خط، قارُ ذات جو ملا ہوا ہے، قرأ، ثلاثۃ قروء، جمعیت کا معنی، جو یکجا ہو، جو ملا ہوا ہو، جو جمع ہو۔ توجہ ہے، کم متصل قارُ ذات جس طرح کے خط۔ نمبر 2 کم متصل غیر قارُ ذات، یعنی ایسی مقدار جو متصل تو ہے لیکن جمع نہیں، اکٹھی نہیں، جس طرح کے زمانہ، جس طرح کے زمانہ۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھا؟ ایک بات۔ دوسری بات، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ علم ہندسہ اس کے 3 موضوعات ہیں: خط، سطح اور جسم تعلیمی۔ خط، سطح اور جسم تعلیمی۔ جسم تعلیمی سے مراد ہے طول، عرض، عمق۔ کیا مراد ہے؟ توجہ ہے۔ آگے ایک لفظ آئے گا، اس کی تشریح وہاں بھی کر دیں گے۔ ارکان۔ ارکان سے مراد ہیں اخلاط اربعہ۔
اخلاط جمع ہے خلط کی، خا کے کسرے کے ساتھ، سمجھے؟ اخلاط اربعہ سے مراد ہیں سودا، صفرا، دم، بلغم۔ توجہ ہے؟ یہ دونوں باتیں سمجھی؟ اب آئے اصل بات کی طرف، اعتراض۔ ماتن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعدد موضوع سے مسائل کا اختلاف جنم لیتا ہے، یعنی جب موضوع میں تعدد ہوتا ہے تو اس سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ اختلاف مسائل پیدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب اعتراض یہ ہے کہ اختلاف مسائل سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک احتمال اس میں یہ ہے کہ اختلاف مسائل سے مراد ہو کثرت مسائل، مسائل کی کثرت اور کثیر ہونا۔ توجہ ہے؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد ہو، اختلاف مسائل سے مراد ہو عدم تناسب مسائل، مسائل کا آپس میں عدم تناسب، مناسبت نہ ہونا۔ صحیح؟ علامہ تفتازانی اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر اختلاف مسائل سے کثرت مسائل مراد لو تو بھی صحیح نہیں، اور اگر عدم تناسب مراد لو تو بھی صحیح نہیں، دونوں معنی صحیح نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں سمجھا؟ عام شارحین نے بس بات اسی طرز پر لکھی ہے جو میں نے عرض کر دی۔ بحث کس چیز کی چل رہی تھی کہ ایک علم کا موضوع متعدد ہو سکتے ہیں یا نہیں، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ ماتن نے کیا کہا تھا؟ ہو سکتی ہے لیکن جمہور کہتے ہیں کہ مطلقاً ہو سکتی ہے۔ ماتن نے کہا تھا ایک علم کا موضوع متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ اس صورت میں جب مبحوث ان ہو، اضافت بین الشیئین ہو، اور عوارض ناشی من کلل مضافین ہو، دونوں مضافین سے پیدا ہو، صرف اسی صورت میں۔ اس کے علاوہ دو صورتیں اور بھی تھی ان میں نہیں ہو سکتی۔ ان میں ایک علم کا موضوع دو چیزیں نہیں ہو سکتی، صرف ایک یہی صورت ہے جس میں ایک علم کا موضوع دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سمجھے؟ آپ تھوڑی ایک بات اور بھی یہاں بڑھا دیں اعتراض میں، جس کی طرف شارحین نے اشارہ تو نہیں کیا، لیکن فہوائے کلام سے ہمیں وہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ وہ یہ کہ علامہ تفتازانی یہ کہنا چاہتے ہیں اس نظر اور اس اعتراض میں
کہ ماتن کا جمہور کی طرف یہ نسبت کرنا کہ جمہور کا خیال یہ ہے کہ ایک علم کا موضوع متعدد چیزیں یعنی دو چیزیں مطلقاً ہو سکتی ہیں، یہ جو نسبت ماتن نے جمہور کی طرف کی ہے، ماتن کا یہ نسبت کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ علامہ تفتازانی دبے دبے الفاظ میں یہ بات بھی کہہ رہے ہیں، آپ غور کریں گے عبارت میں آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماتن نے کیا کہا تھا پچھلے صفحے پر؟ تھوڑا دیکھنا، اوپر سے 5ویں لکیر، صفحہ 68 متن۔ انہم قد ذکروا ان العلم الواحد قد یکون له اکثر من موضوع واحد۔ نظر آ رہا ہے؟ یہ بات مطلقاً کہی ہے، اور تمام شارحین نے وہاں پر اس کی تشریح بھی یہی کی ہے کہ جمہور کا قول مطلقاً یہی ہے کہ ایک علم کا موضوع کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، قطع نظر از تشریح شارحین۔ عبارت بھی اسی طرح ہے، عبارت میں کسی قسم کی قید کی طرف اشارہ ماتن نے نہیں کیا۔ یہاں تفتازانی رحمت اللہ علیہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ماتن رحمت اللہ علیہ نے جو جمہور کی طرف نسبت کی ہے کہ جمہور وہ کس چیز کے قائل ہیں؟ ایک علم کے لیے تعدد موضوع کے مطلقاً قائل ہیں، یہ نسبت جو انہوں نے کی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ فحوہ کلام سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی، آپ دیکھیں گے، بلکہ جمہور نے قید لگائی ہے تناسب کی، شرط لگائی ہے تناسب کی، تو معلوم ہوا کہ مطلقاً نہیں ہوا، قید تناسب موجود ہے کہ ایک علم کا موضوع کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ توجہ، ایک علم کا موضوع کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن تب جب ان موضوعات کا آپس میں تناسب ہو۔ جب ان موضوعات کا آپس میں کیا ہو؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اگر تناسب ہوگا تو دو چیزیں ایک علم کا موضوع بنیں گی، اور اگر تناسب نہیں ہوگا تو پھر دو چیزیں ایک علم کا موضوع نہیں بن سکیں گی۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ لہذا اب دوسرا اعتراض کرے گا ماتن کا یہ کہنا کہ پھر کوئی شخص یہ اصطلاح بنا لے کہ فقہ اور ہندسہ ایک علم ہیں، اس سے تو یہ بھی رستہ کھل جائے گا اگر مطلق کا قول کریں گے، اطلاق کا قول کریں گے۔ اگر یوں کہیں گے جمہور کے مطابق، بقول ماتن جمہور کے مطابق، سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ایک علم کا موضوع دو چیزیں مطلقاً ہو سکتی ہیں، تو ماتن نے کیا کہا تھا؟ پھر تو کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ فقہ اور ہندسہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ ایک علم ہے، موضوع اس کا دو چیزیں ہیں، فعل مکلف اور مقدار۔ کہا کہ ماتن کا یہ کہنا بھی غلط ہوا کیونکہ دونوں میں تناسب نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے، اور جمہور نے قید جو لگائی ہے وہ کس چیز کی لگائی ہے؟ تناسب کی لگائی ہے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ھذا ما ظہر لنا فی حل ھذا المقام۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب غور سے سمجھے اس کو۔ مولانا صاحب پوچھ رہی کنا شوی پوئی ذاکر ملا ورسید رہے صحیح
اس کتاب سے مولانا سے وفیہ نظر، اور اس بات میں نظر ہے. کس بات میں؟ وفی ہے، اس بات میں کہ تعدد اور اختلاف موضوع اختلاف مسائل کو جنم دیتا ہے. اس بات میں یعنی ماتن کا یہ کہنا کہ اختلاف موضوع سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ اختلاف مسائل پیدا ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے کہ جب موضوع مختلف ہوگا تو اختلاف مسائل ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ اختلاف مسائل میں دو احتمال ہو سکتے ہیں. دونوں احتمال کیا ہے؟ باطل ہے. لأنه ان اريد باختلاف المسائل، کیونکہ اگر مراد لی جائے اختلاف مسائل سے مجرد تکثرها، صرف کثرت مسائل، کیا مراد لیا جائے؟ صرف یہ پہلا احتمال ہے جسے باطل کرے گا. مجرد تکثرها اے مجرد تکثر المسائل اے مجرد کثرت المسائل. نہیں سمجھا؟ فلا نسلم سے عدم تسلیم کا بیان ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی پہلی صورت کے غلط ہونے کا بیان ہے کہ اختلاف مسائل سے مراد کثرت مسائل مراد لینا صحیح نہیں ہے. فلا نسلم تو ہم تسلیم نہیں کرتے انہ یوجب اختلاف العلم، کہ یہ ثابت کرتا ہے کس چیز کو؟ اختلاف علم کو. اختلاف مسائل سے اختلاف علم ثابت ہوتا ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کثرت مسائل سے اختلاف علم ثابت ہوتا ہے، یعنی علم کا مختلف ہونا ثابت ہوتا ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ کسی بھی علم میں ایک مسئلہ تو نہیں ہوتا. ہر علم کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسئلے ہوتے ہیں. یہ تو بدیہی بات ہے. فقہ ایک علم ہے، اس میں لاکھوں مسئلے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ نحو ایک علم ہے، اس کے اندر ہزاروں مسئلے ہیں. صرف ایک علم ہے، اس میں ہزاروں مسئلے ہیں، لاکھوں مسئلے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فلا نسلم، تو ہم نہیں مانتے انہو یوجب اختلاف العلم، کہ یہ کثرت مسائل لازم اور ثابت کرتا ہے اختلاف علم کو، یعنی علم کے زیادہ ہونے کو، مختلف ہونے کو. اس سے یہ لازم نہیں آتا. ایسا تو ہے نہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی علم ہوگا اس میں ایک مسئلہ ہوگا. نہیں، ہر علم کے اندر بے شمار مسائل ہیں. وظاہر سے علت ہے عدم تسلیم کی. ظاہر سے کیا ہے؟ یعنی علت ہے فلا نسلم کی، ہم کیوں نہیں مانتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اختلاف مسائل کو ہم کثرت مسائل کے معنی میں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے کہ نہیں مانتے؟ فرمایا وظاہر، کیونکہ یہ بات کھلم کھلا ہے، ظاہر ہے، ان مسائل العلم الواحد کثیرۃ البتہ، کہ ایک علم کے مسائل کثیر ہوتے ہیں یقیناً. یہ تو ظاہر سی بات ہے. وظاہر، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، یہ بات تو بدیہی ہے کہ ان مسائل العلم الواحد کثیرۃ البتہ. آیا معنی سمجھ میں؟ کہ ایک علم کے مسائل وہ کثیر ہوتے ہیں یقیناً. تو یہ پہلا احتمال یہ صحیح نہیں ہے. اختلاف مسائل سے مراد کثرت مسائل لینا صحیح نہیں ہے. آیا معنی سمجھ میں؟ دوسرا احتمال وَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ تَنَاسُبِهَا، اور اگر مراد وہ کیا ہو؟ عدم تناسب مسائل ہو، کہ مسائل کی آپس میں مناسبت نہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ وَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ تَنَاسُبِهَا، اور اگر مراد لیا جائے کثرت مسائل سے
عدم تناسب مسائل، مسائل کا آپس میں عدم تناسب، کہ مسائل کی آپس میں مناسبت نہ ہو. فلا نسلم، ہم اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. ان مجرد تکثر الموضوعات، کہ صرف موضوعات کی کثرت جو ہے یوجب ذالکا، وہ لازم کر دیتی ہے ذالکا عدم تناسب مسائل کو. ذالکا کا معنی سمجھا؟ یہ مشکل مقام ہے، اس لیے آہستہ آہستہ پڑھو. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وَإِنْ أُرِيدَ سے کیا ہے؟ اختلاف مسائل میں دوسرا احتمال. فَلَا نُسَلِّمُ دوسرے احتمال کا غلط ہونا، یہ بھی تسلیم نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فَلَا نُسَلِّمُ تو ہم نہیں مانتے ان مجرد تکثر الموضوعات، کہ صرف موضوعات کی کثرت یوجب ذالکا، یہ لازم کر دیتی ہے عدم تناسب مسائل کو. یوجب ذالکا کا معنی کیا کیا؟ لازم کرتی ہے کس چیز کو؟ ایسا نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ موضوعات کثیر ہو سکتے ہیں، موضوعات متعدد ہو سکتے ہیں، کسی علم کے موضوعات ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان میں مناسبت ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ، اور یقیناً یہ بات تب لازم ہوتی. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ، یہ علت ہے عدم تسلیم کی. یہ علت ہے کس کی؟ ہم کیوں نہیں مانتے؟ فَلَا نُسَلِّمُ کی علت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم اس بات کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مجرد تکثر موضوعات یہ لازم کرتا ہے عدم تناسب مسائل کو. سمجھے؟ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جہاں موضوع زیادہ ہوں گے وہاں پر مسائل میں عدم تناسب ہوگا. ایسا ضروری نہیں ہے کہ موضوع زیادہ ہو گئے تو پھر مسائل میں عدم تناسب ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. موضوع زیادہ بھی ہوں اور مسائل میں مناسبت بھی ہو سکتا ہے. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ، اور یقیناً لازم آئے گا ذالکا یہ عدم تناسب مسائل. ذالکا کا معنی سمجھا؟ اور یقیناً لازم آئے گا ذالکا یہ عدم تناسب مسائل، مسائل کی آپس میں مناسبت نہ ہونا یہ لازم آئے گا. کب؟ تب لو لم یکن الموضوعات الکثیرۃ متناسبۃ، اگر نہ ہو موضوعات کثیرہ متناسب، اگر موضوعات کثیرہ کی آپس میں مناسبت نہ ہو تب یہ بات لازم آئے گی کہ موضوعات کی مناسبت آپس میں نہیں ہے تو اس وجہ سے مسائل کی بھی آپس میں مناسبت نہیں ہے. یہ بات تو تب لازم آئے گی جب موضوعات کثیرہ کے اندر مناسبت نہ ہو. حالانکہ محققین جمہور نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ جب ایک علم کے کئی موضوع ہوں گے تو ان کے اندر شرط ہے کہ مناسبت موجود ہو. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ والقوم سرہ، اور محققین کی قوم نے تصریح کر دی ہے بأن الاشیاء الکثیرۃ، کہ کئی چیزیں انما تکون موضوعا لعلم واحد، یقیناً وہ ہوں گی موضوع ایک علم کے لیے. کب؟ بشرط تناسبها، جب ان میں مناسبت کی شرط موجود ہو، جب ان میں مناسبت کی قید لگی ہوئی ہو. ہے مانا سمجھ میں؟ والقوم سرہ، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ دبے دبے الفاظ کے اندر علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ ماتن کے اوپر یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے جو جمہور کی طرف نسبت کی ہے کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ایک علم کا موضوع متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلق اطلاق کی نسبت جو آپ نے کی ہے یہ صحیح نہیں ہے. وہ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے والقوم سرہ سے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟
والقوم صرحوا، اور محققین کی قوم نے تصریح کی ہے بأن الاشیاء الکثیرۃ، کہ کئی چیزیں انما تکون موضوعا لعلم واحد، وہ ایک علم کا موضوع بن سکتی ہیں بشرط تناسبها، لیکن کب؟ بشرط تناسبها، جب ان موضوعات کے اندر کیا موجود ہو؟ مناسبت اور تناسب موجود ہو، مناسبت اور سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ ووجہ التناسب، پھر تناسب کی دو صورتیں ہیں، یہ جو ہم تناسب کر رہے ہیں یہ تناسب کیا ہے اور کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ تناسب کی دو صورتیں ہیں۔ تناسب کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ ووجہ التناسب، اور صورت تناسب کی یہ ہے اشتراک ان موضوعات کا، شریک ہونا ان موضوعات کا، فی ذاتی، ایک ذاتی کے اندر، ایک جنس کے اندر، کل خط والسطح والجسم التعلیمی، جس طرح خط ہو گیا، سطح ہو گئی، جسم تعلیمی ہو گیا، یہ سب کے سب مشترک ہیں کس چیز کے اندر؟ علم ہندسہ کے اندر، ایک علم کے اندر۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جسم تعلیمی سے مراد ہے طول عرض و مخ، صحیح ہے؟ ایک ذاتی کے اندر شریک ہیں، ایک ذاتی کے اندر شریک ہیں، اشتراکها فی ذاتی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خط، سطح اور جسم تعلیمی، للہندسۃ، علم ہندسہ کے لیے، فإنہا تتشارک، کیونکہ یہ سب کی سب چیزیں، یہ تینوں کی تینوں چیزیں، فإنہا، یہ تینوں چیزیں، یہ خط اور سطح اور جسم تعلیمی، تتشارک، یہ سب شریک ہیں، فی جنسہا، علم ہندسے کی جنس کے اندر۔ علم ہندسے کی جنس کیا ہے؟ وہو المقدار، سمجھا؟ علم ہندسہ کی جنس کیا ہے؟ مقدار ہے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور مقدار کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ کم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، کم منفصل اور کم متصل، ہم نے مقدمے کے اندر بیان کر دی۔ یہاں پر مقدار سے مراد کم اور مقدار کی کون سی قسم ہے؟ آنی الکم المتصل القارض ذات، میری مراد مقدار سے کم میں منفصل نہیں ہے بلکہ کم میں متصل ہے، القارض ذات، اور کم میں متصل کی کون سی قسم مراد ہے؟ قارضات مراد ہے، غیر قارضات بھی مراد نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ او فی ارضین، کیا؟ او فی ارضین، اس کا عطف جو ہے وہ ذاتین کے اوپر ہے۔ ووجہ التناسب اشتراکها فی ارضین، اس طرح پڑھو یہ بات کہ ہم جو مناسبت کر رہے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اشتراک موضوعات کا، کس چیز کے اندر؟ ذاتی کے اندر۔ دوسری قسم کیا ہے؟ اشتراک موضوعات کا فی ارضین، ارضی کے اندر، کسی ایک ارضی کے اندر۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کا بدن الانسان، جس طرح کے بدن انسان، و اجزائہ، اور اس کے اجزاء، والاغذیت، اور اس کی غذائیں، والادویت، اور دوائیں، والارکان، اور ارکان، والامزجت، اور مزاجیں، وغیرہ ذالک، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں۔ اذا جعلت موضوعات الطب، جب ان کو بنایا جائے موضوعات کس چیز کا؟ علم طب کا۔ فإنها تتشارک فی کونها منصوبۃ الی الصحۃ، تو یہ سب کی سب چیزیں یہ شریک ہیں، فی کونها منصوبۃ الی الصحۃ، اپنے منصوب الی الصحۃ ہونے کے اندر، التی، وہ صحت، ہی الغایت فی ذلک العلم، جو غرض و غایت ہے علم طب کی، یہ سب اس میں شریک ہیں ایک عرضی کے اندر۔ عرضی کیا ہے؟ صحت ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ علم طب کے اندر ان سب سے بحث ہوتی ہے، بدن انسان سے بحث ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، حکیم کے پاس جاتے ہو، مولوی صاحب آپ کا وزن زیادہ ہو گیا، حلوہ کم کھایا کرو،
بدن انسان سے بحث ہوتی ہے، نہیں سمجھا؟ وہ اجزائے بدن سے بھی بات ہوتی ہے. دل کا عارضہ ہو گیا ہے، سمجھے؟ گردوں کے اندر خرابی آ گئی ہے، آنکھوں کے اندر اندھیرا آ رہا ہے، کالا پانی آ گیا ہے، سنائی نہیں دیتا ہے. یہ اجزائے بدن ہے. آپ جا کر کہتے ہو ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، ہاتھوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، سر میں درد ہے. یہ اجزائے بدن ہے کہ نہیں ہے؟ تو اجزاء سے بھی بحث ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آگے کیا ہے؟ والاغذیت، غذاؤں سے بحث ہوتی ہے. پرہیز دے دی ڈاکٹر نے، پلاؤ بھی نہیں کھانا، بریانی بھی نہیں کھانی ہے، انڈے پراٹھے نہیں کھانے، قورمے کوفتے نہیں کھانے، پرہیز کرنا ہے. ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی ہے، گرم چیزیں نہیں کھانی ہے، چکنی چیزیں نہیں کھانی ہے، غیر شے بنا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ غذاؤں سے بھی بحث ہوتی ہے. ادویت، دوائیوں سے بھی بحث ہوتی ہے. یہ دوائی اتنے ٹائم کھانی ہے، یہ نہار منہ کھانی ہے، یہ کھانے سے پہلے، یہ کھانے کے بعد، یہ کیپسول، یہ دوائی، یہ فلاں فلاں فلاں. نہیں سمجھا آگے کیا ہے؟ والارکان، ارکان سے بھی بحث ہوتی ہے. ارکان میں نے مقدمے میں آپ کو سمجھا دیا. اخلاط اربع، فلانے صاحب کی طبیعت جو ہے صفراوی ہے، گرمائش ہے، فلانے کی سوداوی ہے یعنی اس میں ٹھنڈک موجود ہے، فلانے کی طبیعت بلغمی ہے یعنی اس کے اندر جو ہے وہ رطوبت زیادہ ہے، یعنی اعصاب کا، پھٹوں کا اور دماغ کا فعل بہت تیز ہے، اس وجہ سے رطوبت پیدا ہو گئی ہے. دم بھی ہے بہت تیز، زیادہ گرم ہے. پھر اس کے لحاظ سے آپ کو دوائیاں دیتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ مزاج فلانا ہے اور مزاج فلانا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اذا جعلت موضوعات الطب، جب ان کو موضوعات طب بنایا جائے، فإنها تتشارك في كونها منسوبة إلى الصحة، تو پھر یہ سب کی سب شریک ہو جاتی ہیں ایک عرضی کے اندر. وہ کیا ہے؟ منسوب الی الصحت ہونا. صحت کیا چیز ہے؟ التي هي الغایۃ فی ذلک العلم، علم طب کی غرض و غایت صحت ہے. اور کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو غرض و غایت جو ہوتی ہے وہ چیز سے خارج ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے، اور عرضی جو ہوتی ہے وہ بھی کسی چیز کی ذات سے کیا ہوتی ہے؟ خارج ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ صحت جو ہے وہ کیا ہے؟ عرضی ہے. صحت کیا ہے؟ عرضی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یا نہیں سمجھا؟ فعلما، تو یہ بات معلوم کر لی گئی. خلاصہ کلام فعلما سے کیا ہے؟ فعلما، پھر یہ بات معلوم کر لی گئی انہم لم یحملوا رعایت مانن، کہ ان جمہور نے لم یحملوا، محمل نہیں چھوڑا، بیکار نہیں چھوڑا، رعایت مانن، رعایت کرنا ایسے معنی کی، یوجب الوحدت، جو لازم کرے کس چیز کو؟ وحدت کو، بلکہ تناسب کی شرط لگائی ہے، بلکہ تناسب کی شرط لگائی ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس وجہ سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اصل میں زور جو ہے وہ علامہ تفتازانی کا اس طرف ہے کہ مطلق کا قول جو آپ جمہور کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ الشارحون، اگرچہ شارحین نے اس طرف جو ہے التفات نہیں کیا ہے، اس طرح کی تقریر نہیں کی ہے، لیکن کلام سے اسی طرح سمجھ میں آ رہا ہے جن شروع تک ہماری رسائی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی. وَأَلَّيْسَ لِأَحَدٍ، دوسرا اعتراض، وَأَلَّيْسَ لِأَحَدٍ، اور یہ کہ نہیں ہے کسی کے پاس یہ اختیار، ان یصطلحا، کہ وہ اصطلاح مقرر کرے، اعلی ان الفقہ والہندسہ علم واحد، کہ فقہ اور ہندسہ وہ ایک ہی علم ہے. وہ موضوعہ فعل المکلف والمقدار، اور اس کا جو موضوع ہے وہ فعل مکلف اور مقدار ہے. یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ فعل مکلف اور مقدار کے اندر کسی قسم کی مناسبت نہیں ہے.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں سے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زور سارا کا سارا کس چیز کے اوپر ہے؟ تناسب پہ ہے۔ تناسب کیا ہے؟ قید۔ تناسب کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ اطلاق کے دعوے کی نفی ہے، جو ماتن نے اطلاق کا دعویٰ کیا۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ماتن نے کہاں پر کیا تو میں نے متن میں بتا دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک مسئلہ سمجھا نہیں سمجھا؟ آگے فرمایا تیسرا اعتراض، ثم انه فيما اورد من المثالین، پھر جو ہمارا ماتن صاحب ہے فيما اورد من المثالین، اس چیز میں جو اس نے ذکر کی ہیں دو مثالیں، مناقض نفسہ، یہ مناقضہ کرنے والا ہے اپنے آپ کا، اپنی بات کی تردید کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو مثالیں پیش کی ہیں، ان دونوں مثالوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ منطق کے اندر بھی تعدد موضوع کے قائل ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے فقہ کے اندر بھی تعدد موضوع کے قائل ہوئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فقہ میں تو وہ ویسے ہی تعدد کا قائل تھا۔ ٹیم اجازت نہ رکھیں بولی سے درست ہو جائے، صحیح ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہی اور صحیح ہے، درست ہو جائے، خودی مانے کو پیش ہوئی کریں انشاءاللہ، صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفیہ ثم انه فيما اورد من المثالین مناقض نفسہ۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ ماتن کی اپنی بات میں ہی ٹکراؤ ہے۔ انہوں نے جو مثال دی ہے، دو مثالیں دی ہیں، ایک علم اصول فقہ سے اور ایک منطق سے۔ وہاں پر خود دونوں کے اندر تعدد موضوع موجود ہے، فقہ کے اندر بھی موجود ہے اور اسی طرح منطق میں بھی۔ وہاں موضوع ایک نہیں ہے، ایک سے زائد ہے۔ یہاں تھوڑا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصول فقہ میں موضوع کی کثرت، یہ تو شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کئی دنوں سے، اس پر اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ چلو منطق پر اگر اعتراض کرتے ہیں تو کریں، سمجھے تو بات کو سمجھیں کہ یہاں پر جو شارح نے اعتراض کیا ہے ماتن پر، وہ ایک مضاف کے اعتبار سے اعتراض ہے، یعنی صرف ادلہ کے اعتبار سے، کہ آپ نے کہا تھا کہ اصول فقہ کے موضوع کتنے ہیں؟ دو ہیں، ادلہ اور احکام۔ ان کے عوارض ذاتی کیا ہیں؟ اس بات اور ثبوت ہے۔ تو ادلہ جو ہے وہ ایک موضوع نہیں ہے، وہ تو چار موضوعات ہیں۔ ادلہ ایک موضوع نہیں ہے بلکہ کتنے موضوعات ہیں؟ چار موضوعات ہیں، کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ یہ تو چار موضوع ہو گئے۔ آیا معنی سمجھ میں؟ یا نہیں سمجھے؟ اسی طرح آپ نے کہا تھا منطق کے اندر وہ بحث کس چیز سے ہوتی ہے؟ موصل سے ہوتی ہے، موصل الیہ سے نہیں ہوتی ہے۔ تو موصل بھی ایک چیز تو نہیں ہے، موصل تصور اگر ہوگا تو
حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص سب ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی طرح اگر تصدیق کی جانب میں موصل ہو، ایصال اگر تصدیق کی جانب میں دیکھیں تو حجت ہوگا، استقراء ہوگا، تمثیل ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو جسے آپ ایک کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ایک نہیں ہے. اس لیے فرمایا ثم انہ، پھر یہ جو ماتن صاحب ہیں فیما اورد من المثالین، ان مثالوں میں جو دو مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں، مناقض نفسہ، وہ مناقضہ کرنے والے ہیں اپنے آپ سے، یعنی اپنی ہی بات کو توڑ رہے ہیں، یا مناقض نفس ہی اضافت کے ساتھ. سمجھے؟ اپنے ہی پاؤں پر کلاڑی مارنے والے ہیں. پلپ شیبہ دے تبر وئی مناقض نفسہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لِأَنَّ سے اس کی تشریح ہے، تفصیل مناقضہ. مناقضہ اپنے نفس کے ساتھ کیسے ہے؟ لِأَنَّ موضوع الاصول اشیاء کثیرۃ، کیونکہ موضوع علم اصول فقہ کا وہ کئی چیزیں ہیں. موضوع کس چیز کا؟ الاصول سے مراد ہے اصول فقہ، کیونکہ موضوع اصول فقہ کا اشیاء کثیرۃ، اشیاء جمع لایا، شیئین بھی نہیں لایا، اشیاء بہت ساری چیزیں ہیں. صرف ادلہ کی جانب میں کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اذ محمولات و مسائل ہی لیست اعراضا ذاتیتا لمفہوم الدلیل، کیونکہ محمولات مسائل وہ اعراض ذاتیہ لمفہوم الدلیل نہیں ہے، یعنی دلیل کا جو مفہوم ہے اس کے اعراض ذاتیہ نہیں ہیں محمولات. بل للکتاب، بلکہ محمولات مسائل وہ اعراض ذاتیہ ہے کتاب کے، سنت و سنت والاجماع والقیاس، سنت کے، اجماع کے اور قیاس کے. علی الانفراد والتشارک بین اثنین او اکثر، انفرادی طور پر اور تشارک بین اثنین یا اکثر کے طور پر. انفراد کے معنی یہ ہے کہ یہ مسئلہ، یہ حکم ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے، الگ الگ ذکر کرنا. یا تشارک بین اثنین، مثلا یوں کہنا کہ یہ حکم ثابت ہے قرآن اور حدیث دونوں سے، اجماع و قیاس دونوں سے، یا قرآن و قیاس دونوں سے، یا قرآن و اجماع دونوں سے، یا حدیث و اجماع سے، یا حدیث و قیاس سے، یعنی حدیث کے بھی مطابق ہے، قیاس کے بھی مطابق ہے. ان چاروں میں سے 2 دلیلیں ہیں. والتشارک بین اثنین او اکثر، یا تشارک 2 سے بھی زیادہ کا ہو، 3 اور 4 کا. یہ فلانا حکم ثابت ہے قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع امت سے بھی اور قیاس سے بھی. یا 3 سے ہو، قرآن سے ہو، اجماع سے ہو، قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، اجماع سے ہو، یا مثلا حدیث سے ہو، اجماع سے ہو اور قیاس سے ہو. 3 سے نہیں سمجھ میں آیا؟ وَقَذَا تصور و تصدیق للمنطق، یہی پوزیشن کس کی ہے؟ تصور اور تصدیق للمنطق کی ہے. جواب اس کا بالکل آسان ہے کہ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ مفہوم دلیل، کیا مفہوم دلیل وہ مراد نہیں ہے، بلکہ دلیل مراد نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ مفہوم دلیل پر عمل نہیں ہوتا، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان کو سب کو الگ الگ ذکر کر رہے، تو یہ مصداقات ہیں دلیل کے. کیا؟ کوئی الگ چیز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اس سے تو پھر ایک شخص یوں کہے گا کہ علم نحو کا جو موضوع ہے
وہ اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے، حالانکہ اس طرح کوئی نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو کلمہ جب کہہ دیا تو اس کے سارے مصداقات اسم فعل حرف اس میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ پھر وہ یوں کہنا شروع کر دے کہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، پھر جملہ فعلیہ کی قسموں کو بیان کرنا اور جملہ انشائیہ کی 10 قسموں کو بیان کرنا شروع کر دے، اور یوں کہے کہ یہ سب جو ہے نحو کا موضوع ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سب جو ہے مصداقات ہے، کلام کے اندر سب کچھ آ گیا اکٹھے، اس وجہ سے الگ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اسی طرح منطق میں بھی مبحوث عنہ جو ہے وہ ایصال ہے، ایصال نے دونوں کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا، چاہے وہ ایصال تصدیق کی جانب میں ہو یا کس کی جانب میں ہو؟ تصور کی جانب میں۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ اس طرح کوئی وزندار قسم کے اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال علامہ تفتازانی وہ محنت کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔